الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار یعنی اعمال کی قبولیت کا، اعمال پر ثواب کا، اعمال پر اجر کا جو دار و مدار ہے وہ آدمی کی نیت پر ہے۔ عزیزان محترم، آج ہم قرآن کریم کو سیکھنے کی شروعات کریں گے، اور قرآن کریم کو سیکھنے کا یہ ہمارا آج پہلا سبق ہوگا، جو حروف تہجی کے بارے میں ہے، جن کو حروف حجابی کہتے ہیں۔ ان کی تعداد کیا ہے، یعنی وہ کتنے ہیں، اور وہ کس طرح سے ان کی ادائیگی ہوتی ہے، کیا ان کے نام ہیں، آج ہم یہ سب سیکھیں گے۔ ناظرین، سبق شروع کرنے سے پہلے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، کہ ہم قرآن کریم کو اللہ کی رضا کے لیے سیکھیں گے۔ ہم قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے سیکھیں گے۔ نمبر 2، ہم قرآن کریم کا کوئی جز، کوئی آیت یا کوئی سورت سیکھیں گے تو ہم اس جز پر یا اس آیت پر یا اس سورت پر عمل کریں گے۔ اور تیسری چیز کہ ہم جو سیکھیں گے، جو ہم سمجھیں گے، ہمیں دوسروں کو یہ سکھانا ہے، ہمیں اسے دوسروں کو پڑھانا ہے، قرآن کریم کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو ہم قرآن کریم جو سیکھیں گے تو وہ اللہ کے رسول کی رضا کے لیے سیکھیں گے، اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے سیکھیں گے، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو ناظرین، ان کو حروف تہجی کہتے ہیں، اور ان کی تعداد 29 ہے، 29، اور ان کو ادائیگی کا طریقہ میں آپ حضرات کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ چونکہ قرآن کریم کو ان حروف کی ادائیگی کے بغیر درست طریقے سے نہیں پڑھا جا سکتا۔ جب تک ہم حروف کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے، قرآن کریم کو صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں درست نہیں پڑھ سکتے۔ ان حروف کو آج ہم ادا کریں گے، اور ان کی ادائیگی میں بعض حروف کے اندر، کچھ حروف کے اندر ذرا سا فرق ہوگا، ہم اس کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم الف کو ادائیگی کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ الف کو ادا کیا جائے گا، اوپر کے سامنے کے دانتوں کو نیچے کے ہونٹ سے لگایا جائے گا۔ الف بہت نرمی کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے گا۔ الف، الف۔ بعض حضرات اس کو الف دونوں ہونٹوں کو ملا کر کے پڑھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ صحیح ادائیگی اس کی صحیح پروننسیشن وہ الف ہے۔ اوپر کے سامنے کے دو دانتوں کو نیچے کے ہونٹ میں لگائیں گے، اس سے الف ادا ہوگا۔ الف۔ با، با کی ادائیگی کے لیے ہمیں دونوں ہونٹوں کو بہت ہلکے سے، نرمی کے ساتھ ملانا پڑے گا۔ با، با۔ تیسرا حروف ہے ہمارا تا۔
تا کی ادائیگی کے لیے ہمیں زبان کی نوک یہ دانتوں کی جڑ میں لگانی پڑے گی اندر، تا تا۔ چوتھا حروف ہمارا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے سا۔ اس کے لیے زبان کو ہمیں اوپر والے دو دانتوں کے کنارے میں لگانا پڑے گا، جو دو دانتوں کا نیچے کا کنارہ ہے اس میں لگانا پڑے گا، سا سا سا۔ پانچواں حروف ہمارا ہے جیم، اس کو ہم سیدھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں جیم، لیکن اس کی ادائیگی میں اس حرف کو تھوڑا کھینچا جائے گا، جیم، جیسا کہ قرآن کریم میں بعض حروف کو کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے حا میم، تو حا کو ہم نے نہیں کھینچا، میم کو کھینچا ہے۔ اسی طرح سے کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ قرآن کریم جو سیکھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اگلا حروف ہے ہمارا ہا۔ ناظرین، میں آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ خوب اس پر مشق کریں، خوب اس کی پریکٹس کریں، اس کے لیے میں آپ کو کچھ حروفوں پر نشان لگا دیتا ہوں کہ جو حروف بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جن حروف کے ادا کرنے میں آدمی کو دشواری پیش آتی ہے اور ان کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی۔ ہمارا اگلا حرف ہے ہا۔ عام لوگ اس کو ہا پڑھتے ہیں، جبکہ یہ ہا نہیں ہے بلکہ یہ حرف ہے ہا۔ ہا، یہ ہمارے گلے کے بیچ سے، جہاں گلے کا کنٹھ ہوتا ہے، یہاں سے یہ حرف نکلتا ہے، ہا ہا۔ یہ تھوڑا مشکل حرف ہے، ناظرین آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑی مشق کرنی پڑے گی۔ جب آپ ان حروف کی مشق کرتے رہیں گے، پریکٹس کرتے رہیں گے، تو بہت جلد آپ کو ان کی عادت ہو جائے گی اور آپ قرآن کریم کو بہت ہی ایزیلی، بہت ہی آسانی سے پڑھ سکیں گے۔ اگلا حرف ہے خا۔ یہ حلق کے اوپر والے حصے سے نکلتا ہے، خا خا۔ اس کے بعد والا حرف ہے، جس طرح سے ہم نے تا کو پڑھا تھا کہ زبان کی نوک کو ہمیں سامنے کے دو دانتوں کے جڑ میں لگانا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سختی ہوگی، تھوڑے ٹائٹ طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے، دال، اور تا کو ہم تھوڑا نرمی سے پڑھیں گے، تا دال۔ اگلا حرف ہے ذال۔ جس طرح سے ہم نے تا کو پڑھا تھا، زبان کو دانتوں کے کناروں میں لگایا تھا، اسی طریقے سے ہم ذال کو پڑھیں گے، ذال ذال۔ دال کی آواز نہیں آئے گی بلکہ ذال ذال۔ اگلا حرف ہمارا را۔ اس سے اگلا زا زا۔ ہمیں زبان کی نوک نیچے کے دانتوں میں لگانی ہے، نیچے کے دانتوں کے کنارے میں، تو اس سے ہماری زا نکلے گی، زا زا۔ جس طریقے سے ہم نے زا کو ادا کیا ہے اسی طریقے سے ہم اگلا حرف سین کو ادا کریں گے، سین سین سین۔ اس میں آواز سیٹی جیسی آواز آئے گی۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے شین۔ اس میں تھوڑی آواز پھیلے گی، شے کی آواز آئے گی، ایس اور ایچ، شے، شلگم والی شے کی آواز آئے گی، شین شین شین۔ اس کے اگلا حرف ہے صاد۔ بعض حضرات اس کو سواد نکالتے ہیں، سواد، واو اس میں نہیں آتا ہے بلکہ یہ
صاد صاد اہدنا الصراط صاد، زبان کی نوک نیچے کے دانتوں میں لگے گی اور منہ کو تھوڑا اندر سے بھرا جائے گا، صاد۔ اگلا حرف ہے ضاد۔ ناظرین، میں آپ کی نالج کے لیے، آپ کی معلومات کے لیے بتلا دوں کہ ان تمام حروف میں الف سے لے کر کے یا تک سب سے زیادہ مشکل حرف یہ حرف ہے۔ اس حرف کا مخرج، زبان کی کروٹ، یہ کروٹ اوپر کی ڈاڑھوں سے ٹچ ہوگی، ضاد۔ الٹی طرف سے اس کا نکالنا بہت آسان ہے، یعنی بائیں طرف سے، لیفٹ سائڈ سے اس کا نکالنا بہت ہی آسان ہے، اور اگر اس کو ہم رائٹ سائڈ سے نکالیں گے تو بہت مشکل پڑتا ہے، وہ ہر کسی کے بس کا نہیں ہے، اس لیے اس کو لیفٹ سائڈ سے نکالنے کی کوشش کریں۔ ضاد، کوئی اس کو ضاد پڑھتا ہے، کوئی اس کو دواد پڑھتا ہے، کوئی داد پڑھتا ہے، تو الگ الگ طریقے سے لوگ اس کو نکالتے ہیں، لیکن وہ صحیح ادائیگی نہیں ہے۔ اس کی صحیح ادائیگی یہی ہے جو میں آپ کے حضرات کے سامنے پھر سے کرتا ہوں۔ ضاد، شروع میں ضا کی آواز آئے گی، آخر میں دال کی آواز، ضاد ضاد۔ اگلا حرف ہے ہمارا تا، دال اور طا۔ تینوں کا مخرج ایک ہے، تینوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں۔ فرق کیا ہے کہ تا کو جو نکالتے ہیں ہم تا بہت ہی نرمی سے اور پتلا کر کے، اور جب ہم دال کو نکالتے ہیں تو تھوڑا موٹا بھی ہوتا ہے اور تھوڑا سخت ہوتا ہے، دال۔ اور جب ہم طا کی ادائیگی کی بات کرتے ہیں تو طا کو ہم تھوڑا نرمی سے اور تھوڑا منہ کو بھر کر کے نکالتے ہیں، منہ بھر کے، کہ طا۔ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے پیچھے لگے گی، جڑ میں، طا طا، طوا نہیں، طا۔ اگلا حرف ہے ہمارا ظا۔ اس میں بھی نرمی ہوگی اور تھوڑا اس طرح سے ادا ہوگا، ظا۔ یہاں زبان اس کی یہاں لگے گی، زبان دانتوں کے اس کنارے میں لگے گی اور اس طرح سے ادا ہوگا، ظا ظا ظا۔ نہ یہ ذال ہوگا اور نہ یہ جوا ہوگا، نہ یہ جو ہے زوا ہوگا، بلکہ ظا۔ یہ کچھ زا سے ملتا جلتا ہے، زا کی آواز تھوڑی سخت ہوتی ہے، زا، جبکہ ظا کی آواز تھوڑی نرم ہوتی ہے اور ہلکی ہوتی ہے، ظا ظا۔ اگلا حرف ہے ہمارا عین۔ ناظرین، جس طرح سے یہ ضاد، یہ حرف مشکل ہے، اسی طرح سے اکثر حضرات کے لیے یہ عین بھی مشکل ہے۔ ہا اور عین، یہ دونوں حروف ایک ہی جگہ سے، گلے کے بیچ سے نکلتے ہیں۔ جیسے ہم نے ہا کی ادائیگی بتائی تھی، ہا، اسی طرح سے عین بھی یہی سے ادا ہوتا ہے۔ اس کو ہم عین نہیں پڑھتے ہیں بلکہ عین۔ قرآن کریم میں بھی پڑھا جاتا ہے، حامیم عین سین قاف۔ تو ناظرین، یہی صحیح طریقہ ہے، عین اس کو پڑھتے ہیں، عین تھوڑی سختی سے اور بیچ گلے سے۔ عین اس کی ادائیگی نہیں ہے، وہ حمزے کی ادائیگی ہے، وہ حمزے کی طرح پڑھا جاتا ہے، بلکہ اس کو تھوڑا زور لگا کر کے بیچ گلے سے اس کی جو ہے ادائیگی کریں گے، عین۔ اس کے بعد والا حرف ہے غین۔ ناظرین، اس کی ادائیگی غین، جس طرح سے ہم نے خا کو ادا کیا تھا، خا خا، اسی طرح سے غین۔ اس کے بعد حرف ہے فا۔ ناظرین، اگر آپ نے شروع سے ادائیگی پہ دھیان دیا ہو، ہر حرف کی ادائیگی اگر آپ دیکھتے آئیں گے، ایک حرف کی ادائیگی جب مکمل ہو جائے پھر آپ دوسرے حرف کی ادائیگی کریں گے، دوسرے حرف کی مکمل ہو جائے تیسرے حرف کی ادائیگی کریں گے،
اس طرح سے اگر آپ حروف کی ادائیگی کرتے ہوئے آئیں گے تو آپ کے لیے نیچے کے کچھ حروف آسان ہو جائیں گے۔ جیسے ہم اس حرف فا کو لیتے ہیں، فا کی ادائیگی وہی ہے جو ہم نے الف کی ادائیگی کی تھی۔ الف میں آخر میں فا ہے، الف اوپر کے دو دانت نیچے کے ہونٹ میں لگیں گے، نیچے کے ہونٹ کے اندر میں لگیں گے، جیسے ہم نے پڑھا تھا الف، ایسے ہی اس کی ادائیگی کریں گے فا۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے قاف۔ یہ جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے، زبان کی جو جڑ ہوتی ہے وہاں سے یہ حرف نکلتا ہے، اس کی ادائیگی ہوتی ہے قاف، کاف نہیں، قاف۔ یہ حرف بھی تھوڑا مشکل پڑتا ہے۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے، اگلے حرف کو ہم آسانی سے ادا کر سکتے ہیں ایزیلی، کاف۔ لیکن فا کا آپ دھیان رکھیں گے، قاف یا کاف، الف، فا۔ اگلا حرف ہے، یہ آسان ہے، لام۔ اس سے اگلا حرف ہے میم، نون۔ اگلا حرف ہے واو۔ جب اس کی ہم ادائیگی کریں گے تو آخر میں ہمارے دونوں ہونٹ گول ہو جائیں گے، واو واو۔ وہ نہیں، آواز بند ہو جائے گی، واو۔ اگلا حرف ہے ہا۔ اس کو ہم ہا پڑھیں گے، اوپر جو ہا گزری ہے اس کو ہم ہا پڑھیں گے، ہا، اس کو ہم ہا پڑھیں گے۔ اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ حروف ہے حمزہ، آخر میں ہا پڑھیں گے، یہ والی ہا، حمزہ۔ اس کے بعد آخری اور لاسٹ حرف ہے ہمارا یا۔ یہ تھے ہمارے حروف تہجی اور ان کی ادائیگی کا طریقہ ہم نے آپ کو سکھایا۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس پر پریکٹس کریں، ویڈیو کو پوز کریں، پھر حرف کی ادائیگی کریں، پھر ویڈیو کو چالو کریں یا پھر بار بار ویڈیو کو دیکھیں۔ سب سے امپورٹنٹ، سب سے ضروری آپ کے لیے یہ ہے کہ حروف کی ادائیگی کریں۔ حرف کی ادائیگی کے بغیر قرآن کریم آپ سیکھ سکتے ہیں لیکن صحیح قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے۔ میں آپ کے لیے ایگزامپل دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں ایک لفظ آتا ہے مشرقین، اس قاف کے ساتھ میں، مشرقین کے معنی آتے ہیں روشن، چمکدار۔ اگر اس کی ادائیگی نہیں سیکھیں گے تو ہم اس کو مشرقین کے بجائے مشرقین پڑھیں گے، اور مشرق کا مطلب ہوتا ہے کسی دوسرے کو خدا ماننا۔ لہٰذا آپ جان سکتے ہیں کہ ایک حرف کی تبدیلی سے زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیں، آپ دل سے حروف کی ادائیگی سیکھیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور اگر آپ کے من میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور دوسروں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم۔